میرا نام ارحم ہے۔ جب میں 4 سال کا تھا تب میرا باپ فوت ہو گیا۔ میری ماں نے ہی مجھے ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا مکان تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ رات کے وقت میں اپنی ماں کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور اب میں 13 سال کا ہو گیا تھا۔ گلی میں نکلتا تو سب محلے والے مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھتے کہ تمہاری ماں کیسی ہے۔ میں حیران ہوتا سب محلے والوں کو میری ماں کی کیوں اتنی فکر لگی رہتی ہے۔ جب میں ماں کے ساتھ باہر نکلتا تو سب لوگ میری ماں کو بڑی عجیب نظر سے دیکھتے۔ ایک رات میں سویا پڑا تھا کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی جو گلی کی طرف ہی لگی ہوئی تھی، کسی نے پتھر مار کر اس کا شیشہ توڑ دیا۔ میری ماں اور میں دونوں ڈر کر اٹھ بیٹھے تھے۔ ماں کو اچانک سے پتہ نہیں کس بات پر غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، کل سے تم میرے ساتھ نہیں سو گے بلکہ باہر صحن میں سویا کرو گے۔ میں ماں کی بات پر حیران تھا کہ کھڑکی کا شیشہ پتہ نہیں کس نے توڑا ہے اور ماں غصہ مجھ پر نکال رہی ہے۔ خیر میں نے ماں کی بات مان لی اور باہر سونے لگا۔ سردیوں کے دن تھے، مجھے باہر بہت سردی لگتی تھی۔ اب اس بات کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، چلو بیٹا ہمیں یہ گھر آج ہی چھوڑ کر دوسرے شہر جانا ہے۔ اب ہمارا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اماں ہی میری ماں اور باپ تھی۔ ان کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مجھے نیا کمرہ ملے گا؟ اماں بولی ہاں، لیکن ابھی ہمیں اسی وقت اس گھر جانا ہوگا۔ پھر اماں نے کالے کپڑے پہن کر گھر سے باہر قدم رکھا۔ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ اماں کسی مردے کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ اماں کے پاس ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں انہوں نے سارے زیورات اور پیسے وغیرہ ڈال رکھے تھے۔ دور ہی ایک گاڑی کھڑی تھی، یہ شاید ہمارے انتظار میں تھی۔ میں نے دیکھا گاڑی والا ہم سے سوال کیے بنا ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی چلانا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اماں کا جاننے والا تھا۔ گاڑی شہر کی طرف روانہ ہوگی۔ ہم لوگ رات کو ہی دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر شہر میں تھا، وہ آدمی ہمیں اس گھر میں چھوڑ کر چلا گیا، پر اماں کا اس آدمی کے ساتھ تعلق کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ خیر سے وہ ہمیں جس مکان میں چھوڑ کر گیا تھا، مکان اچھا خاصا بڑا تھا۔ اماں نے مجھے کہا اب ہمیں یہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ پھر اماں مجھے دیکھنے لگی۔ میں چارپائی پر بیٹھا انہیں گھورتا جا رہا تھا۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا، میرے سب دوست گاؤں میں ہی رہ گئے ہیں بیٹا، اب تمہاری عمر ایسی ہی تھی کہ تم وہاں نہیں رہ سکتے تھے، ورنہ لوگ تمہیں میرے خلاف کر دیتے۔ اماں کی بات پر مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں گلی کی نکڑ پر کھڑے ایک لڑکے نے مجھے میری ماں کے بارے میں بہت غلط باتیں کی تھی۔ گھر آ کر میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، جس پر میری ماں سوچ میں پڑ گئی اور آج یہ سب کچھ ہو گیا۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں سبھی تمہاری ماں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، تو کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرے؟ میں نے کہا نہیں اماں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اماں بولی یہاں میں تیری زندگی بہت خوبصورت بنا دوں گی، مگر بیٹا تم کو محنت کرنا ہوگی اور اسکول میں بھی پڑھنا ہوگا۔ اگلے ہی دن اماں نے میری ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ میں دن رات پڑھتا رہتا، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، لیکن اماں گھر میں پیسے کہاں سے لاتی تھی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ البتہ اماں کی کچھ عجیب و غریب باتیں جو مجھے اکثر سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا۔ اماں مجھے اپنے کمرے میں سونے نہیں دیتی۔ ایک روز دن کے وقت مجھے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں باہر آیا تو اماں سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے چھت پر جانا ہے، مگر اماں نے مجھے چھت پر جانے نہیں دیا۔ اماں بولی بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے اور آس پاس گھروں میں پردے کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے کوئی تیری شکایت کرے تو چھت پر مت جا۔ مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا، وہ مجھ پر اتنی سختیاں کیوں کر رہی تھی؟ میں نے جب چھت پر جانے کی ضد کی تو ماں کہنے لگی بیٹا تم ابھی نہیں جا سکتے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اماں کی آواز سے ناراض ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، مگر آج مجھے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اماں ایسی باتوں سے مجھے منع کیوں کرتی ہیں، اور آج واقعی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر اٹھ کر ماں کے کمرے میں گیا۔ وہاں میری نظر دوسری چارپائی پر پڑی تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اماں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں یہیں سونا چاہتا ہوں۔ میری نظر بھی دوبارہ چارپائی پر پڑی۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو کہا اماں یہ چارپائی تم نے کس کے لیے رکھی ہے؟ یہاں تو باقاعدہ بستر بھی رکھا ہے، تکیہ بھی ہے۔ اماں میری بات سن کر گھبرا گئی اور بولی کہ بیٹا یہ میں نے ویسے ہی رکھی ہے، مگر کیوں؟ اماں اس چارپائی پر کون سوتا ہے؟ تو مجھے اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتی۔ میری بات پر میری ماں مجھ سے خفا ہونے لگی۔ تو مجھ پر شک کر رہا ہے؟ بیٹے میں نے یہ چارپائی کسی مقصد کے لیے رکھی ہے، اس پر تیرے ابا کی روح آتی ہے۔ ابا کی روح؟ اماں اتنی توہم پرست نہ بنو۔ میں نے اپنی ماں سے یہ تو کہہ دیا۔ اب میرا شک مزید بڑھ گیا۔ ہر بار جب میں اماں کی کوئی نئی چیز دیکھتا تو میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھومنے لگتی۔ اماں کی باتوں پر اب میں مزید شک کرنے لگا تھا۔ آج بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔
آخر اماں نے اپنے کمرے میں دوسری چارپائی کیوں بچھا رکھی ہے؟ ایک چارپائی پر بھی تو سویا جا سکتا ہے۔ پھر خدا نہ جانے کیا وجہ تھی اماں دوسری چارپائی رکھ کر یہاں سوتے تھے۔ بہرحال میں چپ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کی باقی چیزوں پر بھی نظر رکھوں گا، چھت پر بھی جاؤں گا، پر اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا جس نے میرے ذہن کو مزید مشکوک کر دیا اور اماں کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ ہوا یوں کہ ان دنوں اماں سے چھپ کر میں ایک ورک شاپ پر کام کرنے لگا۔ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا کیونکہ میں زیادہ تر پڑھائی کرتا تھا، پر اب میں کچھ ہنر سیکھ کر پیسے کمانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زندگی کی گاڑی بھی آہستہ آہستہ چلاؤں تاکہ اماں پر زیادہ بوجھ نہ بنے۔ نہ جانے اماں پیسے کماتی کیسے تھی، یہ راز آج تک مجھے نہیں معلوم ہوا تھا، پر میں یہ ضرور جانتا تھا کہ اماں کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ پائی پائی کا حساب اسی لیے کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر میں سارے زیورات ویسے کے ویسے پڑے تھے۔ اماں نے ایک زیور بھی نہیں بیچا، بلکہ وہ ان زیورات کو پہننے لگی تھی، اور میں جب بھی اماں کو دیکھتا وہ رنگین کپڑے پہنے خوش باش ہوتی۔ اسے دیکھ کر لگتا کہ اماں ہرگز بیوہ نہیں۔ بیوہ عورتوں کے تو رنگ ڈنگ چال ڈال اور ہوتی ہے، انہوں نے سفید یا ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اکثر ہی غمگین رہتی ہیں۔ کم از کم میں تو اپنے گاؤں میں یہی دیکھا تھا، پر میری ماں الٹا سج سنور کر رہتی، خود کو کبھی بھی بوڑھا نہ ہونے دیتی، بلکہ اپنے چہرے پر سرخی پاؤڈر اور ہاتھوں کو کلائیوں میں زیور ضرور رکھتی۔ میں اماں کی باتوں پر کبھی بھی غور نہیں کرتا تھا، پر آج ہونے والے ایک اور واقعہ نے مجھے اماں کی طرف زیادہ مشکوک کر دیا۔ ہوا یوں کہ میں جس ورک شاپ میں جاتا تھا وہاں ایک دن مجھے ندیم نامی ایک لڑکا ملا۔ وہ لڑکا مجھے بار بار غور سے دیکھ رہا تھا، کبھی آ کر میری طرف توجہ دیتا تو کبھی مجھے پانی کا گلاس دیتا۔ میں نے کہا، تم کون ہو، کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہو؟ اتفاق سے ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے۔ مزے کی بات تو یہ تھی وہ مجھے اور میری ماں کو جانتا تھا، مگر میں اسے نہیں جانتا تھا۔ آج وہ مجھے 1 سال بعد ملا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں آ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہاری ماں راتوں رات اس محلے کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی، اور تم بھی نہیں نظر آئے۔ ہم تو یہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کیونکہ تمہاری اماں کے تو ویسے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ یہ کہہ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ اپنی بات پوری کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا کہ نہیں کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اور سناؤ، تمہاری اماں ٹھیک ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں نے کہا، ہاں اماں ٹھیک ہے۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی کہ وہ مجھے اس بارے میں کوئی اور بات بھی بتائے، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہاں اتنا بولا کہ تم جیسے بیٹے بہت مظلوم ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے کردار کی وجہ سے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بات باتوں ہی باتوں میں کی تھی، سو میں اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھا سکا، مگر میرا اپنی ماں پر شک گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ اب میں سمجھدار ہو گیا تھا، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کسی سے ملتی ہے، اس کا کسی غیر مرد کے ساتھ کوئی چکر تو ضرور ہے، یا پھر کوئی اور بات تو ہے جس کی وجہ سے میری ماں اتنا مطمئن ہے۔ اس رات گھر آ کر میں نے ہر چیز پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ آج تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے جب میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے سوچا کہ آج اپنی ماں کے کمرے میں جا کر ضرور دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، دوسری چارپائی پر کون سوتا ہے۔ پھر میں نے جیسے ہی اماں کے کمرے کے باہر رکھے جوتے دیکھے تو میں تو جیسے حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں کے کمرے کے باہر 2 بڑے بڑے مردانہ جوتے رکھے ہوئے تھے۔ ان جوتوں کو دیکھ کر مجھے صاف پتہ چل گیا کہ آج ہمارے گھر میں کوئی اور بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ بجائے اماں کے کمرے پر دستک دے کر ان کو موقع دینے سے اچھا ہے میں یہیں باہر بیٹھ کر انتظار کروں کہ وہ آدمی کون ہے، کہاں جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ باہر صحن میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اماں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ رات کے کافی سارے پہر گزر گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نظر چکنا تھی اور میں بالکل الرٹ ہو کر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پر صبح کے 6 بجے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، اور پھر جب میں اٹھنے کے بعد باہر آیا تو دیکھا کہ اماں باہر کے کام کر رہی تھی، وہ جاگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں تیزی سے باہر آیا۔ میں اماں کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ سکا تھا، کیوں نہ ہو وہ جوتے وہاں تھے اور نہ کمرے میں ایسے کوئی آثار تھے۔ ممکن ہے کہ وہ شخص جا چکا تھا۔ میں دیکھا کہ گھر کا دروازہ بھی بند تھا۔ اب میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس پر میں اماں سے مزید سوال جواب کرتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں کڑھنے لگا کہ اب میں اماں کا راز کل ضرور فاش کروں گا۔ اگلی رات ہوئی تو سوچا کہ نیند آ جائے گی، اس لیے میں کمرے سے باہر رہوں گا، بلکہ گھر سے ہی باہر چلا جاؤں گا، اور جب وہ شخص آئے گا تو ضرور دیکھوں گا کہ یہ ہے کون۔ میں گھر کے باہر جا کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ میں اس شخص کا انتظار کر رہا تھا۔
پھر سوچا کہ اماں مجھے دیکھ لے گی، میں گھر کے اندر آ کر صحن میں بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے یہاں بیٹھے ہوئے 2 ہی منٹ گزرے تھے کہ میری ماں اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ارحم بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ تب اماں میرے بہت قریب آ گئی، اور اس بار اماں نے جو بات مجھے کہی، میں تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں بولی کہ بیٹا، میں سب جانتی ہوں، تم کتنے دنوں سے مجھ پر پہرا دے رہے ہو۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے کمرے کے باہر جوتے کس کے ہیں، میں سرخ کپڑے کیوں پہنتی ہوں، وہ زیور کس کے لیے پہنتی ہے۔ اماں کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ اماں، آپ کو میری ہر بات پتہ ہے؟ اماں نے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور بولی، تجھے کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ بیٹا، میں تیری ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ میں بولا، اماں میں بچپن سے تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں، آخر مجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں یا مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میں رونے لگا تو اماں نے کہا، تم میری ایک بات مان لو، میں سارے راز تم پر ظاہر کر دوں گی، میں تمہیں سب بتا دوں گی کہ کس بات کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کہا، بولو اماں، تم جو کہو گی میں مانوں گا، پر مجھے اب اس کشمکش میں نہ رکھو، مجھے اپنی ہر بات بتا دو، میں تمہارا بیٹا ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، جمعے والے دن تمہارا نکاح ہے، اگر تم میری مرضی سے یہ نکاح کر لیتے ہو تو میں تمہیں ہر بات سچ سچ بتا دوں گی، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں ماں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور ماں کی بات مان لی۔ اب مجھے جمعے کا دن بے چینی سے انتظار تھا۔ میری عمر اب 16 سال ہو چکی تھی۔ اماں میری شادی کر دینا چاہتی تھی، پر کس سے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ جمعے والے دن اماں مجھے گاڑی میں بٹھا کر بڑے سے گھر میں لے گئی۔ وہاں پر بہت سارے سیکیورٹی گارڈ بھی تھے جنہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں پر اماں اور مجھے بڑی عزت سے ایک کمرے میں جا کر بٹھا دیا گیا۔ میرے سامنے 7 نوجوان آ کر بیٹھے اور بولے، تمہیں اس شادی سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم ہماری بہن کو خوش رکھنا، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتا تھا اماں میری اس لڑکی سے شادی کیوں کروانا چاہتی ہے جس کے 7 بھائی ہیں۔ خیر، تھوڑی ہی دیر کے بعد نکاح نامہ میرے پاس لایا گیا، جس پر میں نے دستخط کر دیے۔ یوں صباحت میری بیوی بن گئی۔ اب صباحت میں کیا نقصہ جس کی وجہ سے ان 7 بھائیوں نے اس کی شادی مجھ سے کی تھی، یہ تو مجھے شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ صباحت ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی اور کوئی نوجوان اسے شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ انہوں نے اماں کو اور اماں نے ان کو نہ جانے کیسے ڈھونڈا تھا۔ بس میری شادی صباحت سے ہو گئی، مگر وہ بے حد خوبصورت تھی، اور جب شادی ہوگی تو مجھے شادی کی خوشی سے زیادہ اس بات کا تجسس تھا کہ اماں نے مجھ سے اتنے زیادہ راز کیوں چھپائے ہوئے ہیں۔ اب وہ میری ماں تھی اور ایک بیوہ عورت بھی، میں ان سے سختی سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ماں نے جو شرط رکھی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ میری بیوی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں ماں کے پاس آیا، اسے کہا کہ اماں، اب اگر آپ نے مجھے سارے راز نہیں بتائے تو میں ابھی آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ میری بات سن کر اماں مسکرائی اور بولی، ادھر آ میرے بیٹے، میں تجھے ایک ایک بات بتاؤں گی، پر وعدہ کر تو کبھی اپنی بیوی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ میں اماں کے پاس بیٹھ گیا تو اماں نے اپنی کہانی شروع کی۔ دیکھو بیٹا، اس معاشرے میں عورت جتنی ہی پاک کیوں نہ ہو، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ اکیلی اور تنہا عورت پر الزام ضرور لگتا ہے۔ گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، تم میرے پاس سوتے تھے اور گاؤں میں بہت سے گھٹیا لوگوں کی نظر مجھ پر تھی۔ ہمارے کمرے کی کھڑکی گلی کی طرف ہی تھی۔ اس شیشے والی کھڑکی سے واضح تو نظر نہیں آتا تھا، مگر یہ ضرور پتہ چل جاتا کہ کمرے میں کتنے لوگ ہیں۔ جب ہم ماں بیٹا کمرے میں ہوتے تو غلیظ لوگوں کی غلیظ نگاہیں ہم پر ہوتی تھی، اور وہ اپنے ناپاک دماغ میں یہی سوچتے تھے کہ رات کے وقت کمرے میں میرے ساتھ کوئی مرد موجود ہے۔ وہ لوگ مجھے ایک بری عورت سمجھتے تھے۔ ایک دن جب انہوں نے کھڑکی کو شیشہ توڑا تو میں ڈر گئی اور تم پر بھی غصہ کیا کہ تم آج سے الگ سویا کرو گے، مگر جب لوگ مجھ پر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تو میں تمہیں لے کر شہر آ گئی۔ یہاں پر میں نے بہت مجبوری میں ایک آدمی سے نکاح کر لیا۔ وہ انتہائی نیک اور شریف انسان تھا۔ میں نے اس کے ساتھ صرف ایک کاغذی نکاح کیا تھا تاکہ مجھے تحفظ ملے اور میں ساری زندگی بیوہ نہ کہلائی جاؤں۔ میں چوڑیوں اور زیورات اس لیے پہنتی تھی کہ یہاں آنے والی ہر عورت کو یہ بات بتا سکوں کہ میں سہاگن ہوں، بیوہ نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے عورتیں مجھے کبھی بھی بے سہارا نہیں سمجھتی۔ ہر آنے والی عورت معصوم اور شریف نہیں ہوتی، ان میں کچھ چال بازیاں بھی ہوتی ہیں، اور برے مرد تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تنہا عورت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں اپنے زیورات کے ذریعے سبھی کو یہی پیغام دیتی کہ میں ایک بیوہ نہیں ہوں، بلکہ میرا شوہر بھی ہے۔ مگر بیٹا، تم اس انسان کی فکر نہ کرو جس نے مجھ سے کاغذی نکاح کیا ہے۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ وہ کبھی کبھار میرے پاس ضرور آتا ہے، یہاں رہتا ہے اور مجھے مہینے بھر کے خرچے کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اس نکاح نے مجھے بہت تحفظ دیا۔ رہی بات ان جوتوں کی، وہ تو میں روزانہ اس لیے رکھتی تھی کہ باہر آنے والے کو اندازہ ہو کہ اس گھر میں کوئی مرد ہے،
اور باقی تمہارے سوالوں کے جواب امید کرتی ہوں کہ تمہیں مل گئے ہوں گے۔ میں نے کبھی بھی تمہاری عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور جس لڑکی سے تمہاری شادی کی ہے یہ اس آدمی کی بانجی ہے۔ تمہاری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، مگر اسے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بس میں نے ترس کھا کر اس لڑکی کی شادی تم سے کر دی ہے۔ اگر اب بھی تمہیں اپنی ماں پر کوئی شک ہے تو تم اس آدمی سے جا کر پتہ کر لو۔ میں نے آج تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اماں میں تو شادی کر لی ہے، تم نے میرا حق ادا کر دیا، تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے شوہر کے پاس چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں اتنا سنگ دل بھی نہیں کہ اپنی ماں کی خوشیوں پر رکاوٹ ڈال کر اپنی جھوٹی غیرت کو تسکین دو۔ میری بات سن کر ماں رونے لگی اور بولی بیٹا میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن دوبارہ تم مجھ پر کبھی شک مت کرنا۔ تمہاری ماں اکیلی زمانے سے لڑی ہے، پر میں جس کے لیے لڑی وہ تم ہو۔ اگر تم بھی شک کرو گے تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میں نے اماں کو سینے سے لگایا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ میرے پاس بھی کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا۔ سچ ہے کہ اس معاشرے کی عورت واقعی مظلوم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سالوں کیوں نہ لگا دے، اس پر شک ضرور کیا جاتا ہے۔ آج میں اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہوں۔ میرا ستیلا باپ کبھی کبھار ہمیں ملنے آ جاتا ہے، وہ بھی بہت اچھا انسان ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔